الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو، یعنی ان سے کوئی بات عرض کرنا چاہو، پوشیدہ طور پر یعنی آہستہ سے گفتگو کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنے عرض سے پہلے صدقہ پیش کر دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور دل کو زیادہ پاک کرنے والی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر نہ پاؤ صدقے کی کوئی چیز تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ کثرت ہو جاتی تھی سائلین کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں منافقین بڑی تعداد میں تھے جو آپ سے قسم قسم کے سوالات کرتے اور سوالات کا مقصد پریشان کرنا ہوتا تھا، اور آپ کے درس میں وہ بھی بیٹھ جاتے تھے جب آپ گفتگو فرماتے تھے، تو ان کے کثرت سوال سے بچنے کے لیے پھر صدقہ پیش کرنا لازم ہو گیا ان پر کہ صدقہ پیش کریں۔ اگر ان سے کوئی رازدار بات کرنا چاہتے ہیں، اسپیشل گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے صدقہ پیش کرو، صدقہ کرو، اس کے بعد پھر بات کرو۔ اس آیت کریمہ کے حکم پر سب سے پہلے حضرت مولائے کائنات نے عمل فرمایا اور انہوں نے صدقہ پیش کیا، اور صدقہ پیش کر کے اس ساتھ گفتگو کی۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کتنے دنوں تک یہ حکم رہا۔ بعض نے فرمایا کہ ایک ہی دن یہ حکم رہا، اس کے بعد پھر فوراً یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کسی نے کہا 10 دن تک یہ حکم رہا، پھر اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا۔ بہرحال یہ تو رہا کہ صدقہ کرنا ضروری ہے کثرت سوال سے بچنے کے لیے، اور جب لوگ بات کریں تو سوچ سمجھ کے بات کریں۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اب یہاں پر کچھ وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا صدقہ کرنے کے لیے، انہیں رخصت دی گئی، اگر تم نہ پاؤ صدقے کی کوئی چیز تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنے عرض سے پہلے کچھ صدقے کرو، یعنی اپنے عرض و معروض سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے صدقہ کرنے سے تم ڈر گئے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، بس تم نے ایسا نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی مہربانی سے رجوع فرمایا اور اس حکم کو اٹھا دیا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ صدقہ نہیں کر سکے اور صدقہ کرنے کا جب وقت آیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور کئی دنوں تک باتیں نہیں ہو سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا دیا اور پھر فرمایا کہ اب تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور رسول کا حکم مانو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو کبھی کبھی اسلام کا حکم جو ہوتا ہے موقت ہوتا ہے، معبد نہیں ہوتا ہے۔ بعض احکام معبد ہیں اور بعض احکام موقت ہیں، کسی خاص وقت کے لیے۔ اقیم اصل میں اقویمو تھا، واو متحرک اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن کی وجہ سے واو کی حرکت کو قاف کو دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب اس کا ماقبل مکسور ہو گیا اور واو کسرے کے بعد واقع ہوا تو اس کو یا سے بدل دیا گیا، اقیم ہو گیا۔ آتو الزکوٰۃ اصل میں اتیو تھا، اس میں بھی تعلیل ہو گئی
یا پر ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کہ ضمے کو ساکن کیا گیا، اب اجتماع ساکنین ہو گیا، یا پر جو ضمہ تھا اس کو حذف کیا گیا، اور پھر اس کے بعد التقاء ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا گیا، اور یا پر جو ضمہ تھا وہ تا کو دے دیا گیا واو کی مناسبت کی وجہ سے، تو آتو ہو گیا، آتو الزکاۃ۔ زکوٰۃ اصل میں کیا زکوتن ہے، تو اس میں بھی واو کو بدلا گیا ہے الف سے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اطیعوا کے تعلیل بھی اصل میں اطیعوا ہے، یا متحرک ما قبل حرف سے ساکن اس کی حرکت کو ماحول میں ٹرانسفر کر کے اطیعوا بنا دیا گیا۔ تو یہ جو کچھ بنیادی تعلیلات ہیں اس کو آپ لوگ یاد کر لیا کرو تاکہ اس میں کبھی دشواری نہ ہو۔ اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں امتحانات میں کہ فلاں لفظ کی آپ تعلیل کر لیں، فلاں کی اصل کیا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ اس کے بعد اب دیکھیں، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوستی کی ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تم میں سے نہیں ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، دانستہ وہم یعلمون کا معنی دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ علم یہ اس پہ جو استفہام ہے، استفہام تعجیبی ہے، تعجب کے طور پر استفہام ہے کہ آپ نے، اور اس کا صلہ الہ ہے، اور الم تر الم تنظر کے معنی میں ہے۔ تولو یہ تولی سے بنا ہے اور یہ موالات کے معنی میں ہے، اور ایک تولا اعراض کے معنی میں ہوتا ہے، انہ تولا عنہ اے اعرض عنہ، لیکن یہاں تولا اعراض کے معنی میں نہیں ہے بلکہ موالات کے معنی میں ہے۔ اے توادوا وتحابوا الذین تولوا قوما، اے توادوا وتحابوا قوما غضب اللہ علیہم وہم الیہود۔ کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے ایسے قوم سے دوستی کی؟ یہ پوری آیت منافقین کی چال کو اور منافقین کی حالت کو بتا رہی ہے، یعنی جو آپ کے درمیان منافقین موجود ہیں، یا انڈر گراؤنڈ یہودیوں سے ساز باز کرتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں، وہم ینقلون السرائر والاسرار الیہم، اور آپ کی پوشیدہ رازوں کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہود کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ منافقین کو مخبری کے لیے رکھتے تھے، اور یہ منافقین سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے اور یہاں کی ایک ایک بات کو نوٹ کر کے وہ یہود تک بھیجتے تھے، پھر اس کے خلاف ریشہ دوانیوں کا ایک سلسلہ چلتا تھا۔ اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ مسلم گروپوں میں یا مسلم اداروں میں، تنظیموں میں ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو بظاہر صوم و صلات کے پابند نظر آتے ہیں، لیکن وہ یہاں کی باتوں کو اسی طریقے سے منتقل کرتے رہتے ہیں جس طریقے سے منافقین عہد رسالت منتقل کیا کرتے تھے۔ ما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ اے ہؤلاء المنافقین لم یکونوا من المؤمنین ولا منہم ولا من الیہود، نہ یہ یہود سے ہیں بلکہ یہ بالکل الگ ایک قوم ہے، ان کا کام ہی منافقت ہے، نہ یہ مسلمانوں میں سے ہیں اور نہ یہ یہود میں سے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ ترکیب میں دیکھو آپ، حمزہ تو حرف استفہام ہو گیا، لم برائے جزم ہے، طرف فعل ہے، اور اس کے بعد اس میں
ضمیر خطاب یا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف عائد ہے، او کل من یسمع ویعقل هذا القول وهذا الخطاب، ہر وہ شخص جو اس خطاب کو سنے اور اس کو سمجھے وہ اس سے مراد ہے۔ الی حرف جار الذین، اس میں موصول، تولوا فعل، اس کے بعد فاعل، قوما موصوف، غضب اللہ علیہم یہ پورا جملہ صفت، موصول اپنے صفت سے مل کر یہ مفعول بن گیا تولوا کا، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر صلہ بن گیا الذین کا، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لا ہو گیا علم ترا کا، پھر پورا جملہ استفہامیہ انشائیہ ہوا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک برا ہے وہ جو کرتے ہیں، جو کرتے تھے کیا ہی برا ہے، انہم ساء ما كانوا يعملون۔ اعد اصل میں اعدد تھا، دال کا ادغام ہو گیا اجتماعی مثلین کی وجہ سے، عذاباً شدیداً پہ جو تنوین ہے اصل میں عذاب کی ایک نوعیت کو بتا رہا ہے، تنوین برائے تنویع ہے، نوعیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ ایک سخت قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ سا اصل میں سوا تھا فعل، واو متحرک وانفتاح ما قبلها انقلبت الفا، انہم ساء ما كانوا يعملون، ما كانوا يعملون یہ پورا جملہ فاعل ہے ساء کا۔ اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، بے شک انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا لیا اور اللہ کے راستے سے روکا، کن کو روکا ہے؟ فصدوا الناس، فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے دردناک۔ تو یہاں ایجاز بالحذف ہے، اور قرآن مجید میں ایجاز بالحذف کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ کہیں پہ ضمیر موصول کو حذف کر دیتے ہیں، تو صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو عائد ہوتی ہے، اس کو اکثر جگہوں پہ حذف کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہ فصدوا عن سبیل اللہ، صدو کس کو روکا؟ فصد الناس، فصد الذین یقبلون علی الاسلام، جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کو ان لوگوں نے روک دیا، تو ان کے لیے ذلت اور خاری والا عذاب ہے۔ اتخذوا، یہ اتخاذ دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، تو ایمان مفعول اول ہے، جنہ مفعول ثانی ہے۔ ایمان جمع یمین، یمین قسم کو بولتے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ الجنہ الترس، ترس ڈھال کو بولتے ہیں، اے ما یقی الناس من الصلاح، جو اسلحہ سے انسان کو بچائے وہ ترس ہے۔ جنہ اور جنہ، اس کے اندر لغوی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو چھپنے کا معنی اس کے اندر اور چھپانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیم نون، جیم اور اس کے بعد نون مشدد کا اجتماع جس کلمے کے اندر ہو جائے اس کے اندر ستر اور استتار دونوں کا معنی، چھپانا اور چھپنا دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ کبھی یہ چھپانے کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی چھپنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اے فلما ستر اللیل، فلما جن علیہ اللیل، اے فلما سترہم اللیل، جب رات نے ان کو چھپا لیا۔ جنہ کا معنی ستر ہے، چھپانے کے معنی،
تو انہوں نے سورج کو دیکھا. تو یہاں چھپانے کا معنی پایا جائے. جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں لأنها مختفیۃ عن اعیننا وعن الناس، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ اس لیے جنت کہتے ہیں. جنات کو جنات بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جنات بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. تو مخفی ہونے کا معنی پایا گیا اس کے اندر. اسی طریقے سے جنون ہے. جنون جس آدمی کی عقل چھپا دی گئی ہو، جس آدمی کی عقل مخفی ہو گئی ہو، اس کو مجنون کہتے ہیں، اور اس صفت کو جنون کہتے ہیں. جنون ہے عقل کا مخفی ہو جانا. اسی طرح سے مجنون وہ شخص ما غاب عقلہ، من غاب عقلہ، جس کی عقل غائب ہو چکی ہو، مخفی ہو گئی ہو. اس کے اندر بھی چھپنے کا معنی پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن شریف میں آیا ہے افطرا علی اللہ کذبا ام بہ، کیا ہے؟ جنہ کیا ہے؟ پڑھو اس کو. ام بہ جنہ. ہاں انہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑا یا ان کو جنون ہے. تو یہاں بھی جنہ ہے، یہ جنون کے معنی میں ہے. اور یہاں جو لفظ آیا ہے جنہ، یہ ڈھال کے معنی میں ہے. لأنه يقي الناس من السلاح والحملات والهجمات، انسان کو حملوں سے روکتا ہے. جنہ جو ڈھال ہوتا ہے وہ گویا کہ چھپاتا ہے، اسی وجہ سے اسے جنہ کہتے ہیں. تو یہ لغوی تشریح ہو گئی. اب اس کے علاوہ جتنے بھی اس مادے سے آتے ہیں آپ اس کا معنی نکال سکتے ہیں. مہین کی اصل ہے مہین، یہ بتا چکے ہیں. پھر مہین سے مہین ہو گیا. یا متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن کی وجہ سے اس کی یا کی حرکت کو نقل کر کے ہا کو دیے، اور یہ ساکن ہے تو مہین ہو گیا. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اب اس میں دیکھو فلہم عذاب مہین میں عذاب مہین اصل میں مبتدائے مؤخر ہے اور لہم خبر مقدم ہے ترکیب کے اعتبار سے. عذاب مہین واقع لہم وثابت لہم او معد لہم، ان کے لیے ایک خاری کا عذاب تیار کیا ہوا. تو لہم یہ خبر مقدم ہے اور عذاب مہین مبتدائے مؤخر ہے ترکیب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی اولاد، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتے. اغلا کا معنی ہوتا ہے کافی ہونا، کفایت کرنا. لن تکفی لن تکفیہم اموالہم ولا اولادہم، ان کا مال اور ان کی اولاد انہیں کافی نہیں ہو سکتے. اولئک اصحاب النار، بے شک یہ لوگ دوزخی ہیں. اولئک اصحاب النار اولئک الموصوفون بهذه الصفات، یعنی جو ان صفات کے ساتھ جو موصوف ہیں، جنہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا اور دانستہ طور پہ قسم کھاتے ہیں اور یہ قوم یہود سے محبت کرتے ہیں. اولئک الموصوفون بهذه الصفات هم اہل النار، جہنمی، هم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ، یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ ان سب کو اکٹھے اٹھائے گا. اذکر یوم یبعثہم اللہ، یوم جو منصوب ہے اسی کی وجہ سے، پھر اس میں یوم مضاف ہو گیا، یبعث یہ پورا جملہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا ترکیب میں، اور یہ مفعول فی واقع ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم اللہ یبعثہم اللہ جمیعا، اس میں جلالت یبعث کا فاعل ہے اور ہم اس کا مفعول ہے، اور یہاں پہ تقدیم ہے مفعول کی. اور یہ ذوالحال واقع ہے ترکیب میں، اور جمیعا حال واقع ہے، اور یہ مجتمعین کے معنی میں ہے. یوم یبعثہم اللہ حال کونہم مجتمعین،
ان کے اکٹھا ہونے کی حالت میں. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو وہ اس خدا کے سامنے بھی قسم کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. ان کا حال یہی ہوگا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے، یعنی کوئی کارنامہ انجام دیا ہے. الا انہم هم الکاذبون، سنو بے شک یہی لوگ جھوٹے ہیں. تو کافی تاکیدات لائی گئی. الا تو حرف تاکید پہلے یہ تنبیہ کے لیے اور تاکید کے لیے، انہم بھی ان حرف مشبہ پھر یہ تاکید کے لیے، پھر ہم صیغہ ہم جو ضمیر لائی گئی یہ بھی تاکید کے لیے. الکاذبون پہ الف لام داخل کیا یہ بھی تاکید کے لیے ہے. پھر الکاذبون جملہ اسمیہ استعمال فرمایا یہ بھی تاکید کے لیے ہے، جو دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے. فعلیہ بھی تو ہو سکتا تھا. فعل کیا ہے؟ صرف تجدد پہ دلالت کرتا ہے. اور جملہ اسمیہ استمرار اور دوام پہ دلالت کرتا ہے. بے شک یہی لوگ جھوٹے. اس میں بلاغت کے اعتبار سے آپ دیکھو تو تاکیدات کا اجتماع ہو چکا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. استحوذ بمعنی تغلب وتسیطر، غلب علی عقولہم الشیطان، شیطان نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا. استولى علیہم الشیطان، استحوذ ماخوذ من الحوض، حست الابل، استولیت علیہ. فانساہم ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر سے بلا دیا. اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے، شیطان کا گروہ ہے. حزب کی جمع حزاب ہے. اس کی پارٹی کا، اس کا معنی پارٹی بھی ہوتا ہے، گروہ بھی ہوتا ہے، گروپ بھی ہوتا ہے. یہ شیطان کی پارٹی ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان کا گروہ یہی خسارے والے ہیں. یہاں بھی تاکید ہے الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اب دیکھو تو اس کے اندر مقابلہ ہے، صنعت مقابلہ کا استعمال کیا گیا. ایک طرف کہا گیا الا انہم هم الکاذبون، آگے آ رہا ہے یہاں پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اس کا مقابلہ پھر یہاں پہ لایا جا رہا ہے. یہ صنعت مقابلہ کا استعمال ہوا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. یحادون معنی ہو یعادون اے یشاقون. المحادہ المشاقہ، محادہ کا معنی مشاقہ، والمشالقہ شاقہ المخالفہ. اے یحادون اے یعادون، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ اور رسول کے رسول کی مخالفت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اے یخالفون امرہما، اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ذلیل ترین لوگوں میں ہیں. فی جملۃ من طبقات الاذلین، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی ہے، غلبہ والا ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہیں پاؤ گے ایسی قوم کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ محبت کریں ان سے، یعنی محبت کرنے والا نہیں پاؤ گے ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں. الا تجدوا قوما یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ مطلب ہے اس کا. تو لا تجد فعل ہے اور قومن جو ہے مفعول واقع، فعل فاعل ہو گیا، اور اس کے بعد قومن موصوف یؤمنون باللہ والیوم الاخر، یہ پورا جملہ صفت ہے قوم کا. اور موصوف صفت سے مل کر پھر اس کے بعد یہ مفعول ہو گیا.
لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. پھر اس کے بعد یہ پورا جملہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ صفت بنے گا. پھر قوم اس پورے جملے کی صفت بنے گا. یہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے آبا ہوں یا ابنا ہوں، بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا قبیلے کے لوگ ہوں. یہ پوری آیت کریمہ اتری ہے حضرت امام ابن ابی حاکم، حضرت علامہ حاکم نے المستدرک، اور اس کے بعد امام طبرانی وغیرہ نے اس کی جو شان نزول بیان کی ہے وہ یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے ان کا آمنا سامنا ہوا. ابو عبیدہ بن جراح ممتاز جرنیل صحابہ ہیں یہ، تو کئی مرتبہ سمجھے ان لوگ آمنا سامنا ہوا. وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے ابو عبیدہ بن جراح کو، ابو عبیدہ کو، لیکن یہ بچ جاتے تھے ہر مرتبہ. جب انہوں نے بار بار انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے پھر ان کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو قتل کر دیا. اس جنگ بدر کے اندر بہت سارے صحابہ نے اپنے خاص رشتہ داروں کو قتل کر دیا. مثلا حضرت فاروق اعظم نے عاص کو قتل کر دیا جو ان کے ماموں تھے. اسی طرح حضرت مولائے کائنات نے، حضرت حمزہ نے ولید بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کو اس جنگ میں فنا کر دیا. جو مسلمانوں کے قریب ترین رشتہ دار تھے ان کو بھی جنگ بدر میں انہوں نے ختم کیا. تو پھر ان کے حق میں آیت کریمہ اتر گئی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ ان سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ ان سے برسر پیکار ہو جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی محبت پر ہماری محبت کو ترجیح دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی. کوئی اپنے باپ کو قتل کر دے، کوئی اپنے بیٹے کو قتل کر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے مبارزت کی، ان کو دعوت دی کیا وہ جنگ ہمارے سامنے میں ہو. سرکار نے منع فرما دیا کہ ان کو مت طلب کرو کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے بعد میں. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، ابو بکر کے جو بیٹے بہت بڑے محدث ہوئے، حفیظ بڑے صحابی ہوئے، تو ایک مرتبہ وہ سامنے آ گئے اور آپ قتل کرنا چاہتے تھے. سرکار نے منع فرما دیا. اس کی ایک روایت اور آئی ہے کہ ایک مرتبہ ابو قحافہ نے جو حضرت ابو صدیق کے جو والد تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی اور حضرت ابو صدیق کو معلوم ہوا تو آپ نے ان پر سخت کارروائی کی. فسکہ سکتاً شدیدہ، سکہ کا جو لفظ آتا ہے ان کے چہرے پہ ایسے مارا. پھر یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے ایسا کیا ہے. تو پھر یہ آیت کریمہ اتر گئی کی شان میں. تو ان لوگوں کا ایمان بہت قوی تھا. اگر نبی کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے، باپ ہو بیٹا ہو، اس کو بخشتے نہیں تھے. یعنی جہاں ناموس رسالت کا معاملہ آ جائے گا وہاں آپ کو سارے لوگوں کو ترک کرنا پڑے گا. اگر باپ مخالفت کر رہا ہے تو آپ اس کو مخالفت کرنی پڑے گی اور اس کو سزا دینی پڑے گی. اب بد مذہب جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ اس زمانے کے منافقین کو کیسے معاف کیا جائے گا؟ وہاں تو صدیق اکبر تلوار لے کے نکل جا رہے ہیں نبی کی شان میں اتنا گستاخی کرنے والوں کے لیے. قرآن نے جو ترتیب استعمال کی وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، پہلے آبا کا ذکر کیا کہ آبا باپ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انسان کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی خاطر میں نہیں لاتے.
پھر ان کے بعد ابنا کا ذکر کیا. یہ جو ترتیب ہے ترتیب طبعی ہے، فطری طور پر انسان کو بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور باپ کا دل بیٹے کے دل سے معلق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بھائیوں کا نمبر آتا ہے کہ بھائی اس کے لیے معین و مددگار ہوتے ہیں. پھر چوتھے نمبر پہ ان کا جو عشیرہ ہوتا ہے، پورا قبیلہ ان کے لیے مددگار ہوتا ہے. تو اسی ترتیب سے اس کو ذکر کیا. تو اصل میں یہ ہے صنعت مراعات النظیر ہے، اس کا قرآن نے استعمال کیا. مراعات النظیر یہ ہے کہ ایک ہی جنس سے یا ایک ہی باب سے تعلق رکھنے والے چند چیزوں کا ذکر ایک ساتھ کر دیا جائے. تو آبا ہوں یا ابنا ہوں یا عشیرہ ہو یا اخوان ہوں، یہ ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا ذکر ایک ساتھ آنا یہ مراعات النظیر کی قبیل سے. جیسے الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. الشمس والقمر کا جو ذکر آیا یہ دونوں اجرام فلکی سے ان کا تعلق ہے، لہذا یہ صنعت مراعات النظیر. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ بھی مراعات النظیر. تو قرآن میں بلاغت کا استعمال ہوا اس طریقے سے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان اللہ نے نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد فرمائی. روح کی بہت ساری تفسیر ہیں. روح سے مراد یا تو جبریل امین ہے، یا اللہ کی رحمت ہے، یا اللہ کا نور ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں داخل فرمائے گا ایسے باغ میں جاری ہیں جن کے نیچے نہریں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو جناتن یہ موصوف واقع ہے، تجری من تحت الانہار یہ پورا جملہ اس کی صفت واقع ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوئے، اللہ سے راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ ہی کی جماعت یہ کامیاب ہے، فلاح پانے والے ہیں. ادھر فرمایا حزب الشیطان کا ذکر آیا، اولئک حزب الشیطان، پھر کہا گیا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. دو جملوں کو اس طور پہ ذکر کیا، پھر اس کے مقابلے میں پورا جملہ لایا گیا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہی تو بلاغت ہے قرآن میں. صدق اللہ العظیم. اس کے بعد سورہ حشر آ رہی ہے، آپ لوگ اس کا مطالعہ کر کے آئیں.